ہمارے یہاں قبرستان پر لوگ بیٹھ کر کے جوا کھیلتے ہیں، قبرستان پر بیٹھ کر شرابیں پی جاتی ہیں، قبرستان پر بیٹھ کر کے بدکئی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے، چٹکلا ہوتا ہے، لطیفہ ہوتا ہے۔ یہ قبرستان لطیفے سنانے کی جگہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ عبرت کی جا ہے۔ یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں بڑے بڑے کروڑ پتی بھی دفن ہیں اور دنیا میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بھی دفن ہیں۔ یہ وہ عبرت کی جگہ ہے جو ہمیں موت یاد دلاتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، اللہ کے پیارے نبی جنازے میں تشریف لے کر کے گئے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، قبر کے آس پاس صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کے چہرے پر خاموشی ہے، صحابہ کرام اپنے نبی کو گھیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگتے ہیں، اور آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین اور وہاں کی مٹی بھی تر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں، لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے صحابہ اس جگہ کی تیاری کرو، یہاں آنے کی تیاری کرو، یہاں سب کو آنا ہے، اس قبر میں سب کو دفن ہونا ہے، یہاں کی تیاری کرو۔ دنیا کی ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں، قبر میں ہمارا بینک بیلنس ہمارے کام نہیں آئے گا میرے بھائی۔ منکر نکیر آ کر کے پوچھیں گے، 3 سوال پوچھیں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے رسول کون ہے؟ ان 3 سوالوں کا جواب ہمارا ایمان اگر درست ہوگا، ہمارا عقیدہ اگر درست ہوگا، ہمارا عمل درست ہوگا، تبھی ہم ان 3 سوالوں کا جواب دے پائیں۔ اور جواب اگر ہم نے صحیح دیا تو قبر کی زندگی ہمارے لیے جنت کا سیمپل بن جائے گی، اور اگر ہم نے جواب غلط دیا تو قبر کی زندگی ہمارے لیے جہنم کا سیمپل بن جائے گی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عذاب قبر وبر کوئی چیز نہیں ہوتا، سیدھے آخرت میں جو ہوگا ہوگا۔ انسان مر گیا، بھائی کوئی جل کے مر رہا ہے، کوئی کٹ کے مر رہا ہے، کوئی پانی میں ڈوب کے مر رہا ہے، سب کی تو قبر نہیں بن رہی ہے، تو یہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور قرآن سے ثابت کر کے بتاتا ہوں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ بڑا پیارا استدلال کرنے جا رہا ہوں، اور یہ میرا اپنا استدلال نہیں ہے، ایک بہت بڑے محدث گزرے امام ابن ابی طیب، یہ ان کا استدلال ہے، بڑے غور سے سنیے گا۔ فرعون کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے قرآن میں، فرعون کا ذکر کرتے کرتے اللہ کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ فرعون اور فرعون کے چیلوں کو، فرعون کے ماننے والوں کو، فرعون کے ساتھیوں کو صبح شام جہنم کی آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، صبح شام ان کو جہنم کی آگ کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن فرعون سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آج کے دن فرعون کے ماننے والوں کو اور فرعون کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس آیت میں 2 چیزیں غور کرنے کے قابل ہیں۔ فرعون اور آل فرعون کو 2 ٹائپ، اچھا آل کے معنی صرف اولاد نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد میں صرف اولاد نہیں آتی، ورنہ فرعون کی تو کوئی اولاد نہیں تھی۔ آل میں وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں جو کسی کے سچے فالوور ہوں، جو کسی کے سچے متبعین ہوں، جو کسی کے راستے پر چلنے والے ہوں، جو کسی کے سپورٹر ہوں۔ تو آل فرعون، فرعون کے سپورٹر، فرعون کے ساتھی، فرعون کے ہواری مواری، فرعون کے چیلے اور چمچے۔ تو اللہ نے کہا کہ فرعون، آل فرعون کو 2 ٹائپ کا عذاب ہو رہا ہے۔ ایک عذاب تو یہ ہو رہا ہے کہ صبح شام جہنم کی آگ ان کے اوپر پیش ہو رہی ہے، اور ایک عذاب ان کو قیامت کے دن ہوگا جو بہت خطرناک ہوگا۔ اب اس آیت میں عذاب قبر کا ثبوت کیسے ملا؟ امام ابن ابی طیب کہتے ہیں کہ ساری امت کا اتفاق ہے کہ آخرت کی زندگی میں نہ کوئی صبح ہوگی نہ کوئی شام ہوگی۔ صبح شام کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے، آخرت کی زندگی میں کوئی صبح نہیں، کوئی شام نہیں، وہاں تو بس دن ہی دن ہے، وہاں کوئی صبح کوئی شام نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ یہاں جس عذاب کی بات ہو رہی ہے وہ عذاب قبر ہے جو فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کو دیا جا رہا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا
ہے ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے مردوں کو قبر میں دفنایا، پارسی لوگوں نے اپنے مردوں کو چل کووں کو کھلا دیا، عیسائیوں نے تابوت میں رکھ کے دفن کر دیا، ہمارے برادران وطن نے آگ کے حوالے کر دیا، کوئی پانی میں جل کے پانی میں ڈوب کے مر گیا، کوئی فلائٹ کریش کر گئی، پلین کریش کر گیا، ہوا میں ختم ہو گیا. تو سب کو عذاب قبر کیسے ہوتا ہے؟ تو بھائی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر اللہ دیتا ہے تو پھر کیسے کا سوال کہاں سے آ گیا؟ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ عذاب دے گا، ڈوبنے والے کو بھی دے گا، جلنے والے کو بھی دے گا، پلین کریش ہونے والے کو بھی دے گا، جو جہاں مرا ہے اللہ وہیں پر اس کی قبر بنا دے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق اسے اس کے عمل اور ایمان کے مطابق قبر کا یا تو عذاب ہوگا یا قبر میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا. عذاب قبر کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ملتا ہے. سورہ انعام اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اے نبی کاش آپ وہ منظر دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، جب موت کا ٹائم آتا ہے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنا ہاتھ بڑھا کر کے ان کی جان کھینچ رہے ہوتے ہیں، ان کی جان نکال رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون. فرشتے، روح قبض کرنے والے فرشتے، جان نکالنے والے فرشتے اس سے کہہ رہے ہیں کہ آج تجھے ذلت والا عذاب دیا جائے گا. بھائی یہ مرنے کے ٹائم کون سا ذلت والا عذاب دیا جا رہا ہے؟ یہی عذاب ہے جسے عذاب قبر کہا گیا ہے. اور یہ وہ عذاب قبر ہے جس سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ کے نبی اپنی ہر نماز میں، اور درود شریف کے بعد جو دعائیں اللہ کے نبی پڑھتے تھے اس میں ایک دعا یہ بھی پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. تو کبھی کبھی قبرستان جایا کرو بھائی، اور عبرت کی نیت سے جایا کرو. حضرت ابو درداء انصاری اکثر قبرستان جاتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ قبرستان اتنا جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا حضرت ابو درداء نے، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں یذکروننی معادی، جب میں یہاں آتا ہوں تو میری آخرت مجھے یاد دلاتے ہیں. جب میں قبرستان آ کے بیٹھتا ہوں نا تو مجھے اپنی آخرت یاد آتی ہے، مجھے اپنا انجام یاد آتا ہے. وَإِذَا قُمْتُ عَنْهُمْ، اور جب میں قبرستان سے اٹھ کر کے جاتا ہوں لا یغتابوننی، تو کوئی میری غیبت نہیں کرتا. دنیا میں تو میں اٹھ کے کہیں سے چلا جاؤں میرے پیٹ پیچھے لوگ غیبت کرتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے کوئی غیبت نہیں کرتا ہے. قبرستان وہ جگہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا زور القبور، قبروں قبرستان جایا کرو. ہمارے یہاں قبرستان کا تصور جو ہے وہ عجیب و غریب ہو گیا. ہمارے کچھ بھائیوں کے یہاں قبرستان کا مطلب کہ بھئی اس کو سجاؤ سوارو، وہاں اگربتی جلاؤ، وہاں بیٹھ کر کے اپنے والد کے لیے جو ہے دعائیں مغفرت کرو. بھئی دعائیں مغفرت کرنے کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں، دعائیں مغفرت تو آپ مسجد میں بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اصل چیز جو قبرستان جانا چاہیے آدمی کو، کبھی کبھی موت کو یاد کرنے کے لیے جانا چاہیے. تو میرے بھائیوں ہم اور آپ موت کی تیاری کریں. ہوں گے آپ اپنے محلے کے، اپنے سماج کے بڑے عقل مند انسان ہوں گے، مگر عقل مندی یہ نہیں کہ آپ پیسے کما لیں، عقل مندی یہ نہیں کہ آپ بزنس سیٹ اپ کر لیں، عقل مندی یہ نہیں کہ آپ کا مکان بہت عالیشان ہے. عقل مندی یہ ہے آپ نے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کیا تیار کیا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای المؤمنین اکیس، اے اللہ کے نبی سب سے عقل مند، سب سے جینیس، سب سے بدھیمان، سب سے چتر انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واکثرہم استعدادا لما بعدہ، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو. دنیا میں کتنے دن رہنا ہے بھائی؟ کوئی گارنٹی ہے کہ جوان بوڑھا ہو کر کے مرے گا؟ کتنے جوانوں کا جنازہ ہم نے کورونا کال میں دیکھا. قبرستان میں روزانہ 20 اعلان ہوئے بعض محلوں میں، اور ایسا نہیں سب 60 والے 70 والے 80 والے گئے ہیں، 40 سال کے 20 سال کے 25 سال کے 50 سال کے لوگ ہیں. تو جب موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، تو اس زندگی کی جو تیاری نہ کرے اور یہاں کی زندگی کے لیے مرتا رہے مٹتا رہے، تو میرے بھائیوں وہ نادان ہے، وہ ناسمجھ ہے، اور وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو موت کو یاد کرنے کی
اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے اعمال کی، اپنے ایمان کی، اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر مصیبت سے، ہر بلا سے محفوظ رکھے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کے ماحول کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔